الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نو مولود بچے کے عقیقے کے بارے میں فرمایا، کل غلام رہینۃ بعقیقتہ، کہ ہر بچہ اپنے عقیقے کے بدلے میں گروی رہتا ہے۔ عقیقہ بچے کی جانب سے 7ویں دن کرنا چاہیے اور اسی دن اس کے بال مڑنے چاہیے اور اس کا نام رکھنا چاہیے۔ اس حدیث کو امام ابو داؤد، امام نسائی، امام ترمذی اور ابن ماجہ وغیرہ نے روایت کیا ہے۔ اس سے پتہ چلا کہ بچے کا جب تک عقیقہ نہ کیا جائے تو وہ گروی رہتا ہے، اور ہم سب جانتے ہیں کہ جو چیز گروی رکھی ہوئی ہو اسے واپس لینے کی ہر ممکن کوشش کرنی چاہیے، اور وہ چیز ادا کرنی چاہیے جس چیز کے ادا کر لینے کے بعد گروی واپس ہو جاتی ہے۔ تو اس لیے بچے کا عقیقہ اگر 7ویں دن نہ ہو سکے تو بعد میں کرنا چاہیے۔ ہمارے کئی احباب عید الاضحیٰ کے موقع پہ جب قربانی کرتے ہیں تو ان کی کوشش ہوتی ہے کہ اس موقع پہ بچوں کا عقیقہ بھی کر لیا جائے، اور کئی لوگ بچوں کے عقیقے کے سلسلے میں قربانی کے بڑے جانور گائے یا اونٹ وغیرہ میں حصہ ڈال لیتے ہیں، اور کئی لوگ پوری گائے اپنے بچوں کے عقیقے کے طور پہ ذبح کرتے ہیں۔ لیکن گزارش یہ ہے کہ عقیقے میں گائے ذبح کرنا یا اونٹ ذبح کرنا نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے ثابت نہیں ہے۔ آپ نے عقیقے کے سلسلے میں بکریوں کا تذکرہ کیا ہے، اس لیے عقیقے میں بکریاں، بکرے اور چھترے وغیرہ ذبح کرنے چاہیے۔ اس سلسلے میں ایک روایت آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا کہ امام طحاوی جن کا فقہ حنفی سے تعلق ہے اور امام بہقی جن کا فقہ شافعی سے تعلق ہے، یہ دونوں بڑے امام روایت کرتے ہیں کہ جب جناب عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھتیجا پیدا ہوا تو لوگوں نے ان سے کہا اقی عنہ جزوراً، کہ آپ اپنے بھتیجے کا عقیقہ کھلائیں اور اونٹ ذبح کریں۔ تو انہوں نے کہا معاذ اللہ، کہ میں اللہ سے پناہ مانگتی ہوں کہ میں اس موقع پہ اونٹ ذبح کروں، ولیکن ما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم تو وہ کام کریں گے جو اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے بتایا ہے، اور وہ کیا ہے؟ بکریاں، 2 بکریاں ذبح کریں گے۔ تو اس سے بھی معلوم ہوا کہ عقیقے میں گائے یا اونٹ وغیرہ ذبح کرنے سے یا ان میں حصہ ڈالنے سے اجتناب کرنا چاہیے۔ عقیقے میں بکریاں یا بکرے یا چھترے وغیرہ ذبح کرنے چاہیے۔ واللہ تعالی اعلم۔